درس تجوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عربی لغت کے حساب سے لحن کے معنی خطا اور غلطی کے ہیں۔ لحن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحن جلی، دوسری لحن خفی۔ دراصل ہم کو عادت پڑ چکی ہے اردو زبان کی، تو اردو زبان میں ہم کسی لے یا دھن کو لحن کہتے ہیں، اور اسی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم عربی کی تلاوت کے بارے میں بھی یہی کہہ جاتے ہیں کہ کیا پیاری لحن تھی، کیا اچھی لحن تھی۔ دراصل ایسا کہنا یہ مطلب ہوا کہ کیا پیاری غلطی تھی، کیا اچھی غلطی تھی۔ تو اس غلطی کو جاننا کہ آخر کون سی غلطی کون سے حرف کو کس طرح ادا کرنے سے لحن جلی ہوگی اور کس طرح سے لحن خفی ہم پر عائد ہوگی، اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ در حقیقت کیسے سرزد ہوتا ہے۔ ایک حرف کو دوسرے ایک جیسی آواز والے حرف سے بدل کر پڑھنا لحن جلی ہے۔ مثلا ح کی جگہ ح کا تلفظ کرنا، یعنی الحمد۔ الحمد کے معنی ہوتا ہے قابل تعریف، کو الحمد یعنی آگ بجھانا۔ اس سے دھیان دیجیے، الحمد یہ حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، اس کا مطلب ہوگا قابل تعریف۔ اور ہم عام طور پر اردو کا لہجہ استعمال کرتے ہوئے الحمد کہہ دیتے ہیں، جو ہے سے لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آگ بجھانا۔ یا صاد کو سین کی آواز سے یا عین کو الف کی آواز سے پڑھنا، یہ بھی لحن جلی ہے۔ جیسے علیم، علیم عین سے بن رہا ہے، اس کو ہم علیم کہہ دیں تو لحن جلی ہو جائے گی۔ یعنی علیم کے معنی جاننے والا اور علیم کے معنی تکلیف دینے والا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس طرح کی غلطی یعنی لحن جلیس اگر ہم سے سرزد ہو جائے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی اور پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ حروف اور حرکات کو گھٹانا یا بڑھانا سخت غلطی، اس کو لحن جلی کی شمار میں لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایاک، اور کیجئے ایاک کو اگر ہم ایاکا پڑھیں تو یہ الف زائد ہو جائے گا۔ نستعین، نستعین کو اگر ہم لاپرواہی سے نستعین، نو یعنی واو کی آواز اضافہ ہو جائے گی۔ ولا فسوق، ولا فسوق اس کو ولا فسوق، یعنی یہاں پہ لام کے ساتھ جو الف ہے وہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، مس ہو گیا ہے، ہم نے بجائے ولا کہنے کے ولا کہہ دیا، یعنی حرف کھٹ گیا۔ پہلے دو حرفوں میں یا ک کی بجائے یا کا ہو گیا تھا، اور دوسرے میں نستعین کی بجائے نستعین ہو گیا تھا، واو زائد ہو گیا تھا، اور یہاں پہ یہ لفظش ہوئی ہے ولا فسوق کی بجائے ولا فسوق پڑھ لیا۔ یہ سخت غلطی کے شمار میں آتا ہے جو لحن جلی کے زمرے میں آتا ہے۔ صفات عارضہ یعنی غنہ، اخفاء، ترقیق یعنی باریک، تفخیم یعنی موٹا کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا بھی غلطی ہے، جسے لحن خفی کہتے ہیں۔ اس سے معنی تو نہیں بدلتے، میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز میں کراہیت واقع ہوتی ہے اور قرآن کی زینت بگڑ جاتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، جو موٹے الفاظ ہیں ان کو موٹا ہی طرح سے ادا کریں،
اور جو حرف باریک ہیں سادہ سے ہیں ان کو سادی آواز میں ادا کرنا، اور اقفا کے جو حرف ہیں وہاں پہ غنہ کرنا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو گنجانے غنہ کہتے ہیں۔ غنہ جو ہے اقفا میں ادغام کے الفاظ میں ہوتا ہے اور قلب کے حرف میں آئے گا، یہ انشاءاللہ آپ کو آگے چلے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔